ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار ذکر ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی صورت میں آپ کا ذکر، آپ کا تذکرہ، اس درود کی کیا اہمیت ہے؟ محبت میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ جی ہاں، اس کے ذکر میں دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے قربانی کے موقع پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. تو وہی میں نے عرض کیا اور وہی کہتا بھی ہوں ان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری طرف سے قربانی کی ہے، تو آپ نے جب ہمیں پھر کب کہا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے کریں؟ تو لہذا جب یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم قربانی کریں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز ہمیں کہی گئی ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور وہی ہے آپ سے ہم کو درود بھیجنا. اس کے لیے آپ نے اتنی تاکید کی ہے. جیسے ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنی عبادات میں آپ کے درود کا بھی شامل کر لوں، تو کتنا کروں؟ 1/3 کر لوں؟ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ کرو. چل آدھا کر دوں؟ کہ نہیں اور زیادہ کرو، سبحان اللہ، بہتر ہے. کہا کہ پھر میں 2/3 کر دوں؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن اور کرو. سارے ہی کر دوں؟ پھر کہاں کر دو. اذن تکفی ہمک و تغفر ذنبک. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی دیکھیے بشارت. کتنی بڑی سعادت مل گئی صرف درود پڑھنے کی، کہ تمام عبادات میں یہ مراد نہیں کہ ساری عبادات چھوڑ دیں ہم، وہ فرائض تو کریں گے، لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے اس میں نبی کریم کا درود جو ہے وہ ایسی بہترین عبادت ہے کہ وہ جس کی آپ نے خود فرمایا کہ اذن تکفی ہمک، سارے غم سب دھل جائیں گے، سب ختم. اور آج سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہی ہے، یہی مسئلہ ہر بندہ پریشان ہے، جی ہاں، تکلیف میں ہے، غم میں ہے، جی ہاں، فکروں میں ہے بالکل. کہ اولاد اور چھوٹی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی، یہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا. بالکل تو یہ تو ماشاءاللہ بہت آسان نسخہ ہے. بہت آسان نسخہ ہے. وہ تغفر ذنبک، اور آخرت کے گناہ معاف. تو اللہ دو فائدے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بتا دیے ہمیں، اور وہ آپ کے درود پڑھنے سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئی جا رہا ہو حج و عمرے پہ کہ میرا سلام پہنچا دینا. ایک صاحب نے مجھ سے بھی کہا، میں نے کہا مجھ سے افضل لوگ پہنچا چکے ہیں یا پہنچا سکتے ہیں، تو میری کیا مجال ہے کہ میں پہنچاؤں؟ تو وہ کچھ سمجھے نہیں. تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اللہ کے فرشتے، یہ خاص فرشتے جو ہیں یہ درود یا آپ پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر دیے ہیں کہ یہ سب درود لے کر مجھے پہنچاتے ہیں. تو جب فرشتے تو بہتر مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے زیادہ اپنی اعمال کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے دعا سے فوراً پہنچا دیں گے. پہنچا دیتے ہیں. اب میں جاؤں گا، ٹکٹ لوں گا، مکے میں رہوں گا، مکے میں ہفتے 2 ہفتے کے بعد پھر میں مدینے جاؤں گا، دیر ہو جائے گی نا، پھر آپ کا درود بھی رہ جائے گا بیچ میں، تو کتنی دیر ہوگی. اور یہاں آپ نے درود پڑھا، وہ پہنچ بھی گیا. الحمدللہ ہمیں سنت کا اللہ تعالیٰ نے یہ جو خزانہ دیا ہے، اب اس میں یہی موتی مل جاتے ہیں، یہی جواہر ریزے مل جاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بات کو واضح کر دیا جاتا ہے. نہیں کہ عام لوگوں میں جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے یعنی مسلمہ نہیں ماننا چاہیے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو یار جی ہمارا درود پہنچا دینا، ہمارا سلام پہنچا دینا. بھئی جب اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے اس کام کے لیے، تو پھر میری اور آپ کی مجال کیا ہے؟ ہم کیا ہے اس معاملے میں؟ تو بہت ہی ایک طرح سے ان کے مقابلے بہت ہی حقیر ہیں. تو لہذا ہمیں اس طرح پھر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، وہ ہمیں ہمارے درود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچا دیں گے. بس بات ہی ختم ہو گئی. یعنی ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جی ہاں، جو نبی کا نام آئے تو جھوم جاتے ہیں اور کام آئے تو گھوم جاتے ہیں. گھوم جاتے ہیں. جی ہاں، صحیح کہا آپ نے.